میٹرو بس ٹریک بن رہا تھا تو مجھے آرڈر آیا کہ یہ یہاں سے سڑک بن رہی ہے، یہ 40 قبریں آپ کی اس کے اندر آ رہی ہیں۔ جب ان کی باڈی نکالنے لگے ہیں تو 3 مہینے کے بعد صرف ان کے بال تھے اور ہڈیاں تھیں۔ وہ چلتا گیا آگے جا کر ایک چھوٹی سوراخ تھا قبر کے اندر، وہ اس کے اندر داخل ہوا اور پورے پورا اس کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہرہ بٹ اور اس وقت میں میانی صاحب قبرستان کی جنازگاہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہاں کے ایڈمنسٹریشن ہیڈ بھی موجود ہیں بشیر احمد صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آج آپ سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قبرستان کے حوالے سے ہم کچھ جو یہاں پہ واقعات پیش آئے اس کے حوالے سے کچھ جان سکیں، کیونکہ پچھلے 15 سال سے آپ یہاں پر اپنی سروسز کر رہے ہیں۔ تو سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا بڑا قبرستان ہے اور اس کے ریکارڈز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ میانی صاحب قبرستان ایشیا کا اس وقت بڑا قبرستان اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر مدفون لوگ زیادہ ہیں۔ ویسے تو مکلی اور ٹھٹا کا ہے، رقبے لحاظ سے وہ بڑا ہے، مگر وہاں پر لوگ اتنے مدفون نہیں ہیں جتنے یہاں پر ہیں۔ یہاں پر ڈیلی کی ایوریج ہے جو 25 سے 30 لوگ روز یہاں پر دفن ہو رہے ہیں۔ میانی صاحب قبرستان کا ریکارڈ ہمارے پاس 1962 سے لے کر اور آنورڈ 21 شروع ہو گیا ہے جنوری، تو ہمارے پاس یہ موجود ہے اس وقت۔ کوئی بھی لواحقین آئے، کسی نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہو، کسی نے کچھ اپنا تاریخ نوٹ کرنی ہو، وہ ہمیں اکثر بتائے تاریخ، ہم ریکارڈ نکال کر ان کو دے دیتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے کہ ہم پہلے جب بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پر جب ایک برج بن رہا تھا تو بہت سی قبریں شفٹ بھی کی گئی تھیں، وہ کیا واقعہ تھا وہ بتائیے گا۔ یہ جی 2011 یا 12 میں یہ میٹرو کا پل جب یہ بنا ہے، میٹرو بس ٹریک بن رہا تھا تو مجھے آرڈر آیا کہ یہ یہاں سے سڑک بن رہی ہے، یہ 40 قبریں آپ کی اس کے اندر آ رہی ہیں تو ان کو شفٹ کیا جائے۔ تو میں نے پھر ان کے لواحقین کو بلایا، پہلے 40 قبریں ہم نے تیار کی ہیں، پھر لواحقین کو بلایا، ہر قبر پہ ان کو کھڑا کیا اور ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت کے اندر میں نے وہ قبریں اپنا اس کے سلیب پہ اٹھائی ہیں اور اٹھا کر ان کو شفٹ کیا ہے۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے، اس میں ڈاکٹروں کی قبریں بھی تھیں، انجینئروں کی قبریں بھی تھیں، علماء کی قبریں بھی تھیں، ہمارے جیسے لوگوں کی بھی قبریں تھیں۔ تو اس میں سے صرف 3 یا 4 باڈیاں ایسی تھیں جو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، جن میں ان کا نام ایک مجھے یاد آ رہا ہے ابھی تک، غلام رسول ان کا نام تھا، ان کا بیٹا بھی کھڑا تھا، چھوٹی چھوٹی بارش ان کی داڑھی تھی۔ تو وہ جب ان کو قبر کھولی گئی تو وہ قبر بالکل ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا، ان کی باڈی ویسی کی ویسی تھی۔ چہرے سے ان کا کفن اٹھا کر دیکھا تو بالکل ویسے ہی اس کا کفن تھا۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے جب یہ گزارا کرتے تھے؟ کہہ رہے ہیں ہماری صرف لانڈری کی ایک شاپ تھی، تو یہ والد صاحب میرے ہلکا پھلکا یعنی کہ نعتیں وغیرہ پڑھ لیتے تھے۔ زیادہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو ہمارے رشتہ دار آپس میں ناراض ہوتے تھے، میں ان کو یہ منا لیتے تھے، جا کر ان کی ریکویسٹ کر یہ آپس میں ان کی صلح کروا دیتے تھے۔ یہ ان کا زیادہ عمل تھا۔ اس لحاظ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے اس معاملے سے۔ قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، نعتیں بھی تھوڑی تھوڑی پڑھتے تھے، مگر زیادہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو سا یہ ایک دوسرے کی صلح کراتے تھے، اللہ راضی ہوا اور وہ ان کے جسم ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہے۔ آپ مجھے ایک ایکٹریس کا واقعہ بتا رہے تھے، وہ بھی میں چاہوں گی آپ ہمارے جتنے فالوورز ہیں ان کو بتائیں۔ ایسے ہے نا کہ ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ماڈل عبیرہ کا قتل ہوا تھا۔ وہ لوارسوں میں وہ ماڈل یہاں دفن ہو گئی تھی۔ ان کے وارثان آئے کہ ہم نے ان کو لے کر جانا ہے۔ ہم نے دیکھا جب ان کی باڈی نکالنے لگے ہیں تو 3 مہینے کے بعد صرف ان کے بال تھے اور ہڈیاں تھیں اور اس میں ان کے ٹیشو سارے گل چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ قبر ٹوٹی ہے، قبر کی بارشوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سلیب ہٹی ہے اور مردہ 20 سال پرانا بھی ہے، وہ ویسے کے ویسے لیٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی وہ مرضی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا حکمت ہے، ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ ہے۔ ویسے تو انسان کے ٹیشوز 1 مہینے میں گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ناخن سب سے پہلے گرتے ہیں انسان کے، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اسٹارٹ ہوتے ہوتے سارے ٹیشوز، پھر وہ بال شال یہ وہ یعنی کہ ٹوٹل جو سے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے وہ یہ ہو جاتا ہے سارا سلسلہ۔ پچھلے 15 سال سے آپ یہاں پر موجود ہیں، کوئی دل دہلا دینے والا واقعہ آپ نے دیکھا جو آپ کو آج تک یاد ہو؟ دل دہلانے والا تو نہیں ہے، میں وہ تھوڑا سا واقعہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، سردیاں تھیں اسی طرح،
تو میرا گزر ہوا قبرستان میں راؤنڈ کر رہا تھا اپنے روٹین کے مطابق، تو میں نے دیکھا کہ ایک سامنے یہ قبرستان میں سانپ بہت کم نظر آتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ اتنا موٹا سانپ اور اس کی ہائٹ لمبائی جو سی تھی وہ 10-11 فٹ کے قریب ہوگی. تو میں نے جانا وہیں سے تھا. ابھی میں ذکر کر رہا تھا، اس نے اٹھا کر سر میری طرف دیکھا، دیکھ کر وہ آگے چلنا شروع کر دیا. تو میں اس کے پیچھے میں نے نہ اس کو پتھر مارا نہ اس کو کچھ نقصان پہنچایا. وہ چلتا گیا آگے جا کر ایک چھوٹی سوراخ تھا قبر کے اندر، وہ اس کے اندر داخل ہوا اور پورے اس کے اندر وہ داخل ہو گیا. سر اب لوگ یہ بات کرتے ہیں، اس کو چاہے آپ مذاق میں کہہ لیں یا خیر ہم لوگ تو ہر چیز کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اب مرنا بھی سستا نہیں ہے، آپ کو قبر بھی بہت مہنگی بنوانی پڑتی ہے. تو اس قبرستان میں قبر کتنے کی بنتی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، جو غریب آ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے ہم کچی قبر نکال دیتے ہیں. ویسے تو 10,500 روپے اس کا ریٹس ہے، جس کے اندر سلیپیں بھی آتی ہیں، 400 اینٹ بھی آتی ہے، سیمنٹ بھی آتا ہے، یعنی کہ گورگن کی اجرت بھی بیچ میں ہے، مستری کی اس کو پورا پلستر کر کے دیتا ہے وہ سارا سلسلہ. تو وہ ہم 10,500 روپے لیتے ہیں. کوئی غریب آ جائے ہمیں بتا دے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہو، تو میں اس کو کفن بھی دیتا ہوں. سلیپیں بھی رکھی ہوئی ہیں ہم نے، اور کچی قبر نکال کر اس سے ہم 250 روپے کی پرچی کاٹتے ہیں. وہ بھی ہم اس کے بعد نہیں ہے تو وہ بھی ہم اپنی جیب سے دے دیتے ہیں. نہیں تو میرے پاس ایک رجسٹر میں نے بنایا ہے، میں نے اس میں سارا لکھا ہوا ہے. سارا لوگوں کو میں کانٹیکٹ نمبر سارا لکھ لیتا ہوں، ان کا ایڈریس لکھ لیتا ہوں کہ یہ لوگوں نے ہم سے ہیلپ لی ہے. یہ قبرستان میں ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ مرنا مشکل، آسان بھی ہے. جو اپنے پیاروں کو اچھی طریقے دفن کرنا چاہتے ہیں 10,500 روپے دے کر وہ 1,000 روپے ہم لیتے ہیں، اور 9,500 روپے اجرت بیمہ مٹیریل آ جاتا ہے سارا قبرستان کا، اور وہ ان کا پیارا بڑے اچھے طریقے سے دفن ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی لاوارث قبر ہو تو وہ پھر کس طرح سے اس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں؟ لاوارث تو پہلے تو جون سے تھی NGOs آتی تھی، جیسے ایدی ویلفیئر والے ہیں، سبانی والے ہیں، یہ لوگ لے کر آتے تھے. اب وہ فی الحال ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. ابھی کوئی اکا دکا کوئی کیس کوئی پولیس والا جیسے وہ لاوارث مل جاتا ہے، وہ پورا پروسیس وہاں سے کر کے ہاسپٹل سے سارا کر کے وہ ہمارے پاس لے آتے ہیں. تو ان کا خرچہ زیادہ 250 روپے ہم پرچی کا لیتے ہیں، اور 3,000 میں وہ دفن کر دیتے ہیں. جو وہ پولیس والا اپنی ہی جیب سے وہ خرچ کرتا ہے، 3,000 میں وہ ہو جاتا ہے. سر آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گی کہ آج سے کئی سال پہلے میں نے سنا تھا کہ 8 فٹ قبر جو ہے وہ کھودی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے صرف 3 فٹ یا 4 فٹ ہوتی ہے. تو یہ کیا سسٹم ہے؟ ایسے ہے نا کہ پہلے قبریں جو 8 فٹ آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ 8 فٹ نہیں کھودی جاتی تھی، اس کو کہتے تھے لحد والی قبر یا سامی والی قبر کہتے تھے. ایک 4 فٹ کا گڑھا کھود کر پھر اس کی رائٹ سائڈ پر یا لیفٹ سائڈ پر اس کو کھدائی کرتے تھے، وہ جا کر وہ 8 فٹ بن جاتی تھی. وہ مٹی سے ہی ہوتا، پھر گھڑے لگا کر اس کو دفن کر دیتے تھے. اب یہاں میانی صاحب قبرستان میں جگہ نہیں ہے، وہ قبر نہیں نکل سکتی ہے، اس لیے اب 4 فٹ کا تقریباً اس کی وہ رکھتے ہیں 3.5-4 فٹ کی، تاکہ مردہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، اس کا سر بھی نہ لگے. اتنی کی ہائٹ رکھتے ہیں ایزیلی. اور یہاں پر اس وقت یہ کھاتے ہی بن رہے ہیں قبرستان میانی صاحب میں. بہت شکریہ سر. اب میں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو قبرستان لے کر جانا چاہوں گی، اور جتنے بھی گورکن یہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. تو باہر نا ہماری بیڑے میں چارپائی پڑی تھی، اس کے اوپر نا اتنا سا بڑھاوا بڈھی ٹائپ بنا ہوا ہے، تو وہ ہنس رہا ہے لیٹا ہوا نا، ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے. وہ اٹھاتے ہیں نیچے، مٹی سے بڑی ہوتی ہے، کان کھجورے اور لال بیگ وغیرہ نکلتے ہیں، اس میں سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں.